بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 76 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، والدہ ماجدہ سے جدا ہو کر شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ وہ آدھا واقعہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بتائے تھے، اور یہ آدھا واقعہ اس ویڈیو میں، اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پورا واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے، والدہ ماجدہ سے جدا ہو کر شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے۔ ابھی آدھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ ہمدان سے آگے تھوڑے فاصلے پر 40 ڈاکو قافلے پر آن گرے۔ کہ ہمدان سے آگے تھوڑے فاصلے پر 40 ڈاکو قافلے پر آن گرے اور لوگوں کو پکڑ کر مار دھاڑ کرنے اور مال و اسباب چھیننے لگے۔ اور لوگوں کو پکڑ کر مار دھاڑ کرنے اور مال و اسباب چھیننے لگے۔ اسی حال میں ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا، میاں لڑکے کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں؟ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو ان کی فقیرانہ صورت دیکھ کر سمجھا کہ ہنسی کر رہا ہے، اسی لیے ان سے کچھ نہ کہا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو سے بھی یہی گفتگو ہوئی اور اس نے بھی یہ ہنسی کی بات سمجھی۔ جب قافلہ لٹ گیا اور ڈاکو اپنے سردار احمد بدوی کے پاس سارا مال لے گئے۔ اور تقسیم ہونے لگی تو باتوں ہی باتوں میں ان کا ذکر بھی آیا۔ سردار نے کہا اسے پکڑ لاؤ۔ چنانچہ ایک
ڈاکو آیا اور انہیں پکڑ کر لے گیا۔ چنانچہ ایک ڈاکو آیا اور انہیں پکڑ کر لے گیا۔ احمد نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ احمد نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار۔ فرمایا 40 دینار۔ پھر اس نے سوال کیا کہاں؟ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر احمد نے حکم دیا کہ بھلا دیکھو تو صحیح ہیں بھی یا نہیں، بھلا دیکھو تو صحیح ہیں بھی یا نہیں۔ جب ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑا تو سچ مچ 40 دینار نکل پڑے۔ جب ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑا تو سچ مچ 40 دینار نکل پڑے۔ یہ حال دیکھ کر سب حیران ہوئے اور احمد نے ان سے پوچھا میاں لڑکے یہ بتاؤ جس چیز کو تم نے اتنی کوشش سے چھپا کر رکھا تھا، یہ بتاؤ جس چیز کو تم نے اتنی کوشش سے چھپا کر رکھا تھا، ہمارے پوچھنے پر اسے کیوں بتا دیا؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھر سے چلتے وقت میری والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھر سے چلتے وقت میری والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ٹھیک ہے، پھر سے دیکھ لیجئے پورا سبق۔ والدہ ماجدہ سے جدا ہو کر شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے۔ ابھی آدھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ ہمدان سے آگے تھوڑے فاصلے پر 40 ڈاکو قافلے پر آن گرے اور لوگوں کو پکڑ کر مار دھاڑ کرنے اور مال و اسباب چھیننے لگے۔ اسی حال میں ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا میاں لڑکے کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا کہاں؟ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو ان کی فقیرانہ صورت دیکھ کر سمجھا کہ ہنسی کر رہا ہے، اسی لیے ان سے کچھ نہ کہا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو سے بھی یہی گفتگو ہوئی اور اس نے بھی یہ ہنسی کی بات سمجھی۔ جب قافلہ لوٹ گیا اور ڈاکو اپنے سردار احمد بدوی کے پاس سارا مال لے گئے اور تقسیم ہونے لگی تو باتوں ہی باتوں میں ان کا ذکر بھی آیا۔ سردار نے کہا اسے پکڑ لاؤ۔ چنانچہ ایک ڈاکو آیا اور انہیں پکڑ کر لے گیا۔ احمد نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار۔ پھر اس نے سوال کیا کہاں؟ فرمایا میرے کپڑوں میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر احمد نے حکم دیا کہ بھلا دیکھو تو صحیح ہے بھی یا نہیں۔ جب ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑا تو سچ مچ 40 دینار نکل پڑے۔ یہ حال دیکھ کر سب حیران ہوئے اور احمد نے ان سے پوچھا میاں لڑکے یہ بتاؤ جس چیز کو تم نے اتنی کوشش سے چھپا کر رکھا تھا، ہمارے پوچھنے پر اسے کیوں بتا دیا؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھر سے چلتے وقت میری والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی